وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے تو انہوں نے چاروں جانب غلاموں کی لائنیں دیکھی، غلاموں کی لائنیں، اور ان کی سانسوں کو بھی ذرا دھیرے دھیرے چلتے دیکھا، ادب سے ان پہ روک طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگے۔ محبوب کی نظر کرم اٹھی، حضور نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا، ڈر لگ رہا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ محبوب کو بات کیا کی تھی اس نے اور بات کہاں چلی گئی؟ حضور تو رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کریم فرمانے لگے بیٹھ جا، بیٹھ گئے تو حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے۔ او میرے بھائیوں، یہ مواقع دیکھو حضور کس طرح اپنی امت کے لیے اسوہ چھوڑتے ہیں عاجزی کا۔ تصوف کا درس یہ ہے کہ تم مٹا ہوا ہو، تصوف کا درس یہ ہے کہ تیرے اندر کسی قسم کا تکبر نہ ہو۔ اتنے بڑے القابات، پیر صاحب کو پیر صاحب کے سامنے جانے کیا کہا جا رہا ہے، وہ بہار، اور یہ خود بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں فقیر ہوتا ہوں، تو بھائی وہ جو قصیدہ پڑھنے والا ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اس کو بھی تو منع کر دو۔ وہ جو تم نے ساتھ قصیدہ پڑھنے والا کھڑا کیا ہوا ہے اس کو بھی تو روکنا، اسے بتانا۔ ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں چند دن پہلے ایک محفل میں تھا، بڑی ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی تھی، اور نقیب بیچارہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے سب کی تعریفیں کرنا۔ اسے میں نے کہا چھوڑ دے، اس محفل کا تو عنوان یہ ہے کہ مدینے والے کی تعریف کرنا، حضور کی نعت کہیں، چھوڑ دے باقیوں کی تعریفیں، باقی کیا حیثیت رکھتے ہیں الا ماشاءاللہ اس عنوان کے آگے۔ آپ بات کریں مدینے والے محبوب، آپ ذکر چھیڑے حضور کا، آپ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ بشمس کے جلال کی باتیں کریں، بار بار ذکر مصطفیٰ۔ تو آج سی انکساری۔ اور تیسری بات، اللہ کے بندوں میں خیر خواہی بڑی ہوتی ہے، ان کا دل کرتا ہے ہم لٹ جائیں اور مظلوم کا بھلا ہو جائے، ہم سے سارا کچھ لے لیا جائے، اور اللہ کے بندوں کے گھر ولی ہوتا ہی سخی ہو۔ جو ہے میری بات پر، جو سخی نہ ہو، ولی ہوتا ہی سخی ہے، اور اگر سخی نہیں تو یہ حضور غوث پاک نے جو ولی کی نشانیاں دی ہیں ان میں ایک فرمایا ولی سخی ہوتا ہے، وہ لٹاتا ہے، اسے بانٹنا آتا ہے، وہ مخلوق کی خیر خواہی کرتا ہے، دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہوئے بلا، سخی ہوتا ہے۔ یعنی مولا علی شیر خدا کے گھر مہمان نہیں آیا تو شیر خدا رو پڑے، کہنے لگے پتہ نہیں کیا بات ہے، آج کوئی پرونا ہی نہیں آیا، مزہ ہی نہیں آ رہا بغیر مہمانوں کے روٹی کھانے۔ یہ ہمارے صوفیاء کے لنگر کھانے، یہ ان کی آستانوں پر، خانقاہوں پر یہ لوگوں کا آ کے لنگر کھانا، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنا، ان کے کام آنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، ان کے مزاج کو سمجھنا، ان کی خدمت کرنا، اس میں دشواری بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس میں لوگ کئی رنگ بھی اختیار کرتے ہیں، لوگ بڑے بڑے اپنے حساب سے ذائقے بھی بناتے ہیں، پر اللہ کا بندہ سخی ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے بانٹنا۔